کبوتر نظر آئیں گے آپ، جبکہ وہ بیابان ہے، ریگستان ہے، اتنی بڑی تعداد میں کبوتر کہاں سے آئے؟ علامہ زرقانی نے کیا فرمایا؟ یہ میرا پہلا سوال ہے۔ دوسرا سوال ہے کہ اللہ نے قرآن میں اپنے نبی کو چراغ کہا ہے، چاند نہیں کہا ہے۔ چاند میں اور چراغ میں فرق کیا ہوتا ہے؟ یہ میرا دوسرا سوال ہے۔ تیسرا سوال ہے، نبی نے انگلی کا اشارہ کیا، چاند کے دو ٹکڑے ہوئے، ان دونوں ٹکڑوں کو خدا نے ملایا کہ نہیں ملایا؟ یہ میرا چوتھا سوال ہے۔ اور پانچواں سوال ہے، جس سال نبی پیدا ہوئے اس سال کسی عورت کو بیٹی نہیں ملی، سب کو بیٹا ملا، اس کا کیا راز ہے؟ اور آخری سوال، نبی کو اللہ نے عرش پر بلایا دو وجہ سے، پہلی اور دوسری وجہ کیا ہے؟ یہ آخری سوال ہے۔ سننے کے لیے تیار ہے؟ جوش کے ساتھ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ لاکھوں کروڑوں کبوتر آپ کو مکے میں نظر آ رہے ہیں۔ علامہ زرقانی فرماتے ہیں، جب غار ثور میں نبی آئے ایمان کی حفاظت کے لیے، ایمان بچانے کے لیے، تو کبوتر کے ایک جوڑے نے انڈا دے دیا، نبی کی حفاظت میں انڈا دیا۔ اللہ نے اسی جوڑے میں اتنی برکت ڈالی، اتنی برکت ڈالی، اتنی برکت ڈالی کہ لاکھوں کروڑوں کبوتر مکے میں نظر آتے ہیں، اسی جوڑے کی نسل ہے۔ اللہ نے اتنی برکت ڈالی کہ لاکھوں کروڑوں کبوتر بیابان میں، ریگستان میں، مکے میں آپ کو نظر آتے ہیں۔ اللہ نے قرآن میں چراغ کہا، چاند نہیں کہا اپنے نبی کو۔ چاند روشن ہوتا ہے، دنیا کو روشن کرتا ہے، چراغ روشن ہوتا ہے، گھر کو روشن کرتا ہے، لیکن جو خوبی چراغ کے اندر ہے وہ چاند کے اندر نہیں ہے۔ ایک چراغ سے دوسرا چراغ روشن ہوتا ہے، ایک چاند سے دوسرا چاند روشن نہیں ہوتا۔ اس لیے اللہ نے اپنے نبی کو چراغ کہا ہے، چاند نہیں کہا۔ چاند کے دو ٹکڑے ہوئے انگلی کے اشارے سے، اور کتابوں میں لکھا ہے آج تک ان ٹکڑوں کو اللہ نے جدا رکھا ہے، ملایا نہیں۔ نبی کا معجزہ تھا، قیامت تک باقی رہے، اللہ نے اسے جدا ہی رکھا ہے، جوڑ کر کے نہیں رکھا۔ بہت خوبصورت سوال تھا کہ اللہ کے رسول جس سال پیدا ہوئے اس سال کسی بھی عورت کو 64 لاکھ مربع میل زمین پر، عرب کی زمین پر بیٹی پیدا نہیں ہوئی، سب کو بیٹا ملا۔ اس دور کا دستور تھا کہ اگر کوئی بیٹی پیدا ہوتی تھی اس کو زندہ زمین میں گاڑ دیا جاتا تھا۔ نبی رحمت بن کر کے آ رہے ہیں، خدا کی رحمت کو گوارا نہ ہوا کہ جو نبی رحمت بن کر کے آئے اور اس رحمت نبی کی آمد پر بیٹی کو زمین میں زندہ گاڑا جائے، اس لیے اللہ نے ساری عورت کو بیٹا دیا، کسی کو بیٹی نہیں دیا۔ آخری نمونہ آپ کی خدمت کا تھا، اللہ کے رسول کو معراج ہوئی ہے، زمین سے اوپر گئے، آسمان پر گئے، آسمان سے اوپر گئے، عرش پر گئے، عرش کے بعد دنیا ختم، عرش سے نیچے دنیا ہے، عرش کے اوپر دنیا نہیں۔ دنیا کو بتانا تھا کہ عرش کے بعد کوئی دنیا نہیں، اس نبی کے بعد کوئی نبی نہیں، یہ آخری نبی۔ اور اللہ کو پیغام دینا تھا، جس کو ذلیل کرنا چاہتے تھے، جس نبی کو ذلیل کرنا چاہتے تھے، طائف کے سفر میں جس نبی کو ذلیل کرنا چاہتے تھے، دیکھو وہی خدا اس نبی کو عزت کی چوٹی پر لے کر کے آ گیا۔ ہاتھ اٹھائیے، وعدہ کیجئے نبی کی عظمت اور نبی کی محبت دل میں قائم رہے گی انشاءاللہ۔ اگر ختم تم پر رسالت نہ ہوتی، اگر ختم تم پر رسالت نہ ہوتی، تو سرے پشت مہرے نبوت نہ ہوتی۔ اگر ختم تم پر، تمہیں ہر نبی پر فضیلت نہ ہوتی، تمہیں ہر نبی پر فضیلت نہ ہوتی، تمہیں ہر نبی پر فضیلت نہ ہوتی، تو خیر الامم شان امت نہ ہوتی، تو خیر الامم شان امت نہ ہوتی، تو خیر الامم شان امت نہ ہوتی۔ محمد کا جلوہ اگر وہ دیکھ لیتی، محمد کا جلوہ
اگر وہ دیکھ لیتی محمد کا جلوہ، اگر وہ دیکھ لیتی تو زلیخا کو یوسف کی حسرت نہ ہوتی، تو زلیخا کو یوسف کی حسرت نہ ہوتی۔ نبی کو امت سے کتنی محبت تھی۔ 3 منٹ کا پیغام آپ کی خدمت میں رکھنے کے لیے جا رہا ہوں، چمکتی ہوئی پیشانی۔ دل سے دعا کرتا ہوں اللہ شریعت سے سنت سے ہمارے مقدر کو چمکا دے۔ اللہ کے رسول نے پوری زندگی میں آذان نہیں دی، آذان دلوائی۔ پوری زندگی میں آپ دیکھ لیجئے، نبی کی تاریخ کو اٹھا کر کے دیکھیے، نبی نے آذان نہیں دی ہے، دلوائی ہے۔ لکھا اس کی وجہ کیا ہے؟ اگر نبی آذان دیتے تو کہتے حی علی الصلاۃ، نبی آذان دیتے تو کہتے حی علی الصلاۃ۔ اس کے بعد اگر کوئی امتی نہیں آتا تو ڈائریکٹ گنہگار ہو جاتا۔ نبی نے اپنے امتی کو ڈائریکٹ گنہگار ہونے نہیں دیا، دوسرے سے آذان دلوائی، خود آذان نہیں کیا۔ مسجد میں سوتے ہوئے صحابی کو آپ نے جگایا نہیں ہے، علی سے کہا تم جگا۔ یا رسول اللہ نیکی میں تو آپ سب تک کرتے، آپ پہلے آئے، صحابی کو سوتا دیکھا، آپ نے نہیں جگایا، مجھ سے کہا جگا دو۔ اللہ کے رسول نے راز بتایا، علی سوتا ہوا آدمی جب جاگتا ہے تو بڑبڑاتا ہے، اگر میں جگاتا وہ بڑبڑاتا، نبی کی شان میں گستاخی ہو جاتی، ایمان خطرے میں پڑ جاتا، اس لیے میں نے کہا کہ تم جگاؤ، میں نے نہیں جگایا۔ اچھا، ایک رات کی بات، اللہ آپ کے علم میں اضافہ فرمائے، میرے مطالعہ کو تازہ فرمائے۔ نبی جس عرب کے رہنے والے تھے وہاں اونٹ ہوتا ہے، بکری ہوتی ہے، لیکن کتابوں میں لکھا ہے کہ نبی نے بکری چرائی ہے، اونٹ نہیں چرایا، اونٹ نہیں چرایا، بکری چرائی۔ لکھا ہے کہ نبی بنائے جانے والے ہیں، امت حوالے ہونے والی ہے، لیکن اس سے پہلے بکری حوالے کیا ہے۔ اونٹ چرانا آسان، بکری چرانی مشکل۔ اونٹ بڑا جانور ہوتا ہے، کھڑا کھڑا اپنا پیٹ بھرتا ہے، ایک جگہ کھڑا کھڑا پیٹ بھرتا ہے، اونٹ چرانا آسان، بکری چرانی بہت مشکل۔ چھوٹی چھوٹی مخلوق کبھی ادھر جاتی ہے کبھی ادھر جاتی ہے، بھیڑیے کا حملہ اس پر ہوتا ہے، بھیڑیے سے بچانا ہوتا ہے، امت کو شیطان بھیڑیے سے بچانا تھا، اس لیے پہلے بکری حوالے کی، اس کے بعد امت حوالے کیا ہے۔ آخری نمونہ آپ کی خدمت میں رکھنے کے لیے جا رہا ہوں۔ ایک جوان آیا، یا رسول اللہ میں کلمہ پڑھ کر مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ سبحان اللہ، کلمہ پڑھ کر کے کھڑا ہو گیا، بولا یا رسول اللہ مگر ایک شرط ہے، کلمہ اس شرط پر پڑھوں گا، رات دن مجھے زنا کرنے کی عادت ہے، آپ جب زنا کا لائسنس دو گے تب کلمہ پڑھوں گا۔ صحابہ کا سر چکرا گیا، نبی حکیم تھے، دماغ لگا کر کے اس صحابی کو بلایا، اس جوان کو بلایا، تم شوق سے کلمہ پڑھو، میں تم کو زنا کی اجازت دوں۔ بڑا خوش ہوا کہ ایک پنت دو کاج، ایک وقت میں دو کام۔ جب وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا تو اللہ کے رسول نے کہا اجازت دیتا ہوں، 4 عورت کو چھوڑ کر کے جس سے چاہو وہ مکالا کرو، وہ کسی کی بیٹی نہ ہو، وہ کسی کی بیوی نہ ہو، وہ کسی کی بہن نہ ہو، وہ کسی کی ماں نہ ہو۔ یا رسول اللہ اجازت دے رہے ہو یا جال میں پھنسا رہے، اس کے بعد تو کوئی عورت ہی نہیں بچتی ہے۔ کہا غور کرو، اگر تمہاری ماں کے ساتھ کوئی منہ کالا کرے اس کو دنیا میں نہیں رہنے دو گے، اگر تمہاری بیٹی کے ساتھ کوئی منہ کالا کرے اس کی ہستی کو مٹا دو گے، اگر تمہاری بیوی اور بہن کے ساتھ کوئی منہ کالا کرے اس کو پھانسی پر چڑھا دو گے، لیکن یاد رکھنا تم جس عورت کے ساتھ منہ کالا کرو گے وہ بھی کسی کی ماں ہوگی، وہ بھی کسی کی بیٹی ہوگی، وہ بھی کسی کی بیوی ہوگی، وہ بھی کسی کی بہن ہوگی۔ ان کی سخاوت کا کیا کہنا، وہ ہے بڑے جواد، ان کی سخاوت کا کیا کہنا، وہ ہے بڑے جواد، ان کی عطا کا ایک قطرہ بھی دریا لگتا ہے، سامنے خود ہو جیسے آقا ایسا لگتا ہے،
لوگوں کا اتنا ہجوم، پوچھے میں سرکار کے کیوں ہے لوگوں کا اتنا ہجوم، ان کی دید کا سارا زمانہ پیاسا لگتا ہے، سامنے خود ہو جیسے آقا ایسا لگتا ہے۔ بیماری سے پیسہ جب بچے گا تب حج عمرہ کریں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ، ہم جگہ پکڑا دیں گے آپ، دیکھیں کہاں کہاں آپ مس کرتے ہیں۔ تیسرا پیغام آپ کی خدمت پر رکھنے کے لیے جا رہا ہوں، بہت دھیان سے اللہ سن رہے ہیں، اللہ ہمارے سنانے کو آپ کے سننے کو بے حد قبول فرمائے۔